اولیاء کرام کے اندر جو حضور غوث پاک کا مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اپنے دور کے اور اپنے دور کے بعد کے لوگوں کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ کثیر الکرامت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بابرکات ہے۔ اتنی آپ کی کرامتیں ہیں اور بیان کرنے والے اتنے معتبر ثقہ راوی ہیں کہ جن کو جھوٹا اور غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی عام بندہ کسی کے بارے میں بات کرے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا خود کوئی صاحب مقام کسی دوسرے مقام والے کے بارے میں بات کرے۔ آپ کی ساری زندگی تعلیم و تعلم کے اندر گزری ہے، پڑھنے پڑھانے کے اندر گزری ہے۔ آج ان کے ماننے والوں میں بہت لوگ ان کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن علم سے بہت دور ہیں۔ جو علم پڑھا کے انہوں نے ولایت کا مقام حاصل کیا، اور خود انہوں نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے زمانے کا کتب بنا دیا۔ 13 علوم کے اندر آپ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کرتے تھے، درس و تدریس تعلیم و تعلم کا سلسلہ آپ 13 علوم میں جاری و ساری رکھتے تھے۔ صبح سے لے کر زور تک تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام، علم العقائد، زور تک پڑھاتے رہتے تھے۔ اور زور کے بعد پھر آپ تجوید و قرات پڑھاتے تھے، یعنی زبردست آپ قاری تھے، قاریوں کے استاد تھے۔ اب یہ کام کرنا جو ہے نا، اس کو لوگ مولویت کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی ہے جی۔ زمانہ بدل گیا ہے نا، دور بدل گیا ہے۔ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہ خوب ہوا۔ جو بدی تھی وہ نیکی بن گئی ہے، جو بے غیرتی تھی وہ غیرت بن گئی ہے، جو بے حیائی تھی وہ عزت کا نشان بن گیا ہے۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔